حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے نا ایک دن حضور کمال آج طبیعت شاش بشاش تھی، آج غم امت میں اس طرح پریشان نہیں تھے. کریم فرمانے لگے عائشہ ایک بات کروں تیرے ساتھ؟ یا رسول اللہ کریں. فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو مجھ سے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں میرے لیے کوئی بات ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض. فرمایا بتاؤں پھر؟ میں پھر بتاؤں؟ کہو تو راز حیات کہہ دوں، آج حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. کہوں بات یا رسول اللہ فرمائیے. حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں. فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے رب ابراہیم کی قسم، حضرت ابراہیم کے نام سے. سیدہ فرماتی ہیں لوگوں میں منہ سے ہنس رہی تھی آنکھوں سے رو رہی تھی. میں نے کہا حضور آپ اتنا خیال رکھتے ہیں؟ جذبات کا احساسات کا کوئی بھولتا کیا ہے سوچتا کیا ہے کہاں تک جاتا ہے. یہاں تک کریم کا خیال ہے. اپنی روٹی دی فکر ہے، بس میرے کپڑے استری ہونی چاہیے، میرا جوتا ٹھیک ہونا چاہیے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے، میری کوئی نیند خراب نہ، بس اپنا ہی خیال. یہ تو خود غرضی ہے. تو کیا کسی کی خراب نہ ہو بس میری ہو. سارا گھر سکون سے سوئے، میں جو حاضر ہوں. اور جو مخدوم بنتے ہیں رب ان پر فضل جو خادم بنتے ہیں رب بڑا فضل فرماتا ہے ان پر. ہمارا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں، ہمیں مینو کوئی نہ تنگ کرے. آپ باہر آئیں، اپنی زندگی میں دوسروں کا احساس کریں، تھوڑا خیال کریں. آپ نے ناراض نہیں ہونا. امیروں نے مہنگی مہنگی شادیاں کر کے غریبوں کی بیٹیوں کو پریشان کر دیا. مہنگے میرج ہال، مہنگے جہیز، مہنگے گہنے، مہنگی چیزیں. ماڑے دی تھی اپنے باپ نو پوچھتی واری کدوں آونی. سیدہ فاطمہ الزہرا نے سونے کے کنگن یا سونے کا گہنا پہنا تھا تو حضور ناراض ہو گئے ظاہری طور پر. فرمایا فاطمہ بھی سونا پہنے گی تو غریبوں کی بیٹیاں نمونہ عمل کسے بنائیں؟ یا رسول اللہ جب ساری کائنات کے لیے جائز ہے تو پھر ان کو منع کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کا نام لے کے تو غریبوں نے تسلی کرنی ہے. آپ میری بات کو سمجھیں، یہ مفہوم ہے اس بات کا، معنی ہے اس بات کا. لہذا تھوڑا سا نا شریعت صرف فوتگی والے ٹائم نہ یاد آئے، شادی والے ٹائم بھی یاد آئے. ہاں اللہ رسول صرف دکھوں کا رشتہ ہے. فوتگی کو ہو گئے تو مولوی بلا لو، اور منگنی آئے تو کول والے دن نعت خاں بلاؤ، اور جب مہندی والا دن ہو تو پھر دکھوں کا رشتہ رب رسول سے، اور سکھوں کا ٹائم آئے تو جو مرضی آئے. یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. آپ میری بات کو سمجھیں. اس لیے دین مکمل ہے. ہر دین کے جز پر عمل کرو اور دین کو نافذ کرو. اصل کسی بندے کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے، تبھی تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے. ورنہ مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، نماز کے ٹائم تو سارے دیندار ہیں. پتہ ہی تب چلتا ہے جب بیٹے کی شادی کرتا ہے، تب اندازہ ہوتا ہے. حاجی صاحب وہ حاجی صاحب وہ منڈیاں نے مہندی والے دن بڑا شور کیتا، کہتے میں ڈیرے تے سا. تو انہوں سارا پتہ ہے کنوں دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ نو معاذ اللہ. اپنے آپ کو کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ سب پتہ ہے، سب. ساری زندگی برادری کے لیے، قبیلے کے لیے، علاقے کے لیے کھڑے ہو کے گزاری ہے. کبھی رسول اللہ کے دین کے لیے بھی کھڑا ہونا سیکھو. کو میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونے دوں گا، یہ میرے نبی سے پیار ہے. یہ بھی کبھی کر کے دیکھو. کو نہیں ہونے دوں گا، سوال نہیں پیدا ہوتا. آخری بات یہ عرض کرنی ہے آپ سے، اور آپ نے اس کو ضرور یاد رکھنا ہے. اپنے دکھوں سکھوں کا تعلق اللہ سے بنائیں. لوگوں کو بندہ زیادہ تکلیفیں بتائے تو بندہ کمزور پڑ جاتا ہے. لوگ کیا دے سکتے ہیں کسی کو؟ الٹا تنقید کرتے ہیں. دعائیں لمبی مانگنی چاہیے. رات کچھ دیر مصلی پہ بیٹھنا چاہیے. سارا کچھ اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا چاہیے. سرکار کی بارگاہ میں کہہ دینا چاہیے کھول کے.
ہر شے حضور نے فرمایا نمک بھی اپنے رب سے مانگ لیا کرو، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کر دے، سارا کچھ کہہ دے۔ اللہ سے جو مانگتا ہے نا وہ سارا ہی کہہ دے نا، تو وہاں سے کرم بھی ہوتا ہے اور عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ہم نہ ادھر ادھر دکھ سناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، وقتی طور پر بندے جی کرتے ہیں، سائڈ پہ جا کے کہتے ہیں 5 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے، اتنے سارے ہیں، یہ دیکھو جی ہر وقت کیا کوئی دیتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ صرف اللہ والوں کے سامنے، رب کے سامنے کشکول طلب ہو، اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں ہوں۔ یہ جو مواقع ہیں نا شادی کے، اس میں آپ دیکھیں حضور کا طریقہ پاک کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمے کا کہا، برات کا کوئی تصور ہی نہیں دین میں، کوئی نہیں، 2-4 لوگ جائیں بس نکاح کر کے آ جائیں۔ ولیمہ کرنے کا حضور نے کہا جس کے پاس گنجائش ہے وہ کرے، جتنا مرضی وسیع کرے، لیکن برات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہوں ویسے منڈے والے بڑے سیانے ہو گئے نے، کچھ عرصے تو میں سنیا ہوں جہیز نہیں منگتے، ہوں کہتے ہیں روٹی 600 بندے نو دینی جی، بس جہیز نہیں لینا، روٹی ذرا صحیح پکا دینا، کیونکہ کہڑا کدی پہلا کھادی ہے، کڑی والے کو تے کھانی ہے، لہذا روٹی صحیح پکا دینا تگڑی، بلکہ مینیو بھی دیتے ہیں۔ ایک جگہ میرا چشمدید واقعہ ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بچے نے کہا جی کھانا بے شک زیادہ مہنگا نہ بھی ہو، میرج حال میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ کیا مذاق ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو، یہ زیادہ سال نہیں گزرے، آپ کو 15-16 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی تو دادا جی ناراض ہو گئے، کہنے لگے نہیں میرج حال جانا، کڑیاں کروں ٹوری دیاں نے، تیاں نو کروں ٹوری دے، جان نہیں دینا۔ اور جب سب نے ضد کی خاندان والوں نے کہ نہیں جی انہوں رواج بدل گیا ہے، تو کہنے لگے میری شرط یہ ہے کہ پھر بچی گھر رہے گی، میرج حال کھانا کھلا لینا، بٹھا لینا، جب روانہ کرنا ہے تو بیٹی کو گھر سے روانہ کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی یہ سوچیں ہوتی تھیں، اب تو جو رواج آتا ہے وہ 10-15 سال میں ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، پوری طرح معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین مکمل ہے، اس کی مکمل، اور یہ کر کے دیکھیں، آپ یقین کریں اتنا آسان ہے نا، بندہ اپنے آپ کو سکون میں کر لیتا ہے جب وہ رسول اللہ کے دین پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو برکت عطا کرے، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محفل اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نفع والا، عمل اخلاص والے عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت دے دے، جو بے آسرا ہیں ان کی مدد فرما۔ کریم مالک اپنی رحمتوں کے گہرے اور گھنے سائے ہمیں عطا فرما۔ ہمارا ملک جس انتشار کا شکار ہے، افتراق کا شکار ہے، یا اللہ یہاں بسنے والوں پہ رحمت فرما۔ اے اللہ غریبوں کی مدد فرما، لاچاروں کی مدد فرما، حکمرانوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو نبی رحمت علیہ السلام کے دروازے کی گدائی عطا فرما، سنت شریعت کا پاس عطا فرما۔ ان بھائیوں نے یہ اہتمام کیا ہے جہاں یہ شادی ہونے جا رہی ہے وہاں لا تعداد رحمتیں، برکتیں، نوازشیں عطا فرما۔ غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے دنیا اور اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسانی اور کرم نوازی فرما۔ یہ صرف ہمارے